قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا. تکبر کرنا بھی شیطان کی صفت ہے. تکبر شیطان کی صفت ہے، لہذا تکبر نہیں کرنا چاہیے. دو چیزیں، انکار کر دیا اور تکبر کیا. قرآن کہتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو کافروں میں سے تھا. اتنا بڑا عبادت گزار شیطان جن تھا، خدا کی عبادت کرتا تھا. اتنی عبادت کی روایات میں زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں شیطان نے ابلیس نے سجدے نہ کیے ہوں. ہر جگہ عبادت کرنے والا. لیکن جب اللہ نے کہا اسے سجدہ کرو، اکڑ گیا، کہا میں تو نہیں کروں گا. جب اکڑ گیا تو اللہ نے کہا جا تجھ پر قیامت تک لعنت ہے. سجدہ کرنے والا، خدا کی عبادت کرنے والا، لیکن اللہ نے اس کو بھگا دیا، اس کو لعنتی بنا دیا. جب خدا نے پوچھا نا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، کہا سجدہ مالک اللہ تکونا مع الساجدین، تمہیں کیا ہو گیا شیطان، اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. کہا آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، یہ اس کا نظریہ تھا. کہا پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. خلقتنی، اب دیکھیں نا اللہ کو بھی مانتا ہے، صرف اللہ کو نہیں مانا، اس کے سجدے بھی کیے ہیں، عبادت کا بھی قائل ہے. کہتا ہے تمہیں سجدے کروں گا، اس کو نہ کرواؤ، اس سے میں بہتر ہوں. اللہ کا بھی قائل، اس کی عبادت کا بھی قائل ہے، اس کو خالق بھی مانتا ہے. مانتا یا نہیں مانتا؟ کہا نا خلقتنی من نار، تو نے مجھے خلق کیا. اس کا مطلب ہے خدا کو خالق بھی مانتا ہے. اللہ نے کہا میں نے حکم دیا سجدہ کرو، کہا اسے سجدہ نہیں کروں گا. جب کہا سجدہ نہیں کروں گا نا تو اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا یہاں سے، تم مردود ہے، لعنتی ہے، تو نے میرا حکم نہیں مانا، دفع ہو جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اللہ نے کہا قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے. کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، قیامت تک مہلت دے دے. اس کا مطلب ہے وہ قیامت کو بھی مانتا تھا، وہ قیامت کو بھی. اب کتنی چیزوں کا اعتقاد رکھتا تھا ابلیس، کتنی چیزوں کا اعتقاد رکھتا تھا. اللہ کو بھی مانتا ہے، اس کی عبادت کو بھی مانتا ہے، اس کو خالق بھی مان رہا ہے، قیامت پر بھی ایمان ہے، لیکن ہے پھر بھی لعنتی. ضروری نہیں جو خدا کو مانے، عبادت بھی کرے، سجدے بھی کرے، اس کو خالق بھی مانے، قیامت پر بھی ایمان رکھے، پھر بھی ضروری نہیں وہ مومن ہو. کیونکہ اگر خلیفۃ اللہ کا انکار کیا تو نہ ایمان خدا پر کام آئے گا، نہ قیامت پر ایمان کام آئے گا، نہ اس کو خالق ماننا کام آئے گا، نہ اس کی عبادت کرنا کام آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کرے وہ انسان نہیں، وہ شیطان ہے. شیطان تو اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا لیکن پھر بھی لعنتی ہو گیا. کیوں لعنتی ہوا؟ اس نے کہا یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا جو تو مجھے کروا رہا ہے، اور سجدے کروں گا. کہا پروردگار تیری اور زیادہ عبادت بڑھا دوں گا. اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں کہ کتنا بڑا عبادت گزار تھا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. پریشان تو نہیں بیٹھے؟ مجلس میں عبادت میں بیٹھنا ثواب ہے. یہ واحد جگہ ہے جہاں بیٹھے آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا. دنیا میں جہاں بیٹھے کہیں گناہ ہے، کہیں کچھ ہے. یہ آپ کا وقت عبادت میں لکھا جا رہا ہے. تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا، یاد ہے کسی کو؟ امام کا فرمان. کسی نے پوچھا مولا اللہ نے اس کو لعنتی بنا دیا، وجہ کیا تھی؟ مولا نے فرمایا عبادت گزار بہت بڑا تھا.
امام نے فرمایا 2 رکعت نماز اس نے ایسی پڑھی، 2 رکعت نماز میں 4000 سال لگا دیے۔ 4 گھنٹے نہیں، 4 دن نہیں، 4 مہینے نہیں، 4 سال نہیں، 4000 سال۔ امام صادق کا فرمان ہے، میں اتنی عبادت خدا کی کرتا تھا، انسانوں سے پہلے جن تھے اس دنیا میں، اللہ نے جنوں کو خلق کیا ہوا تھا، کہا 4000 سال اس نے 2 رکعت نماز میں لگائے، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، لیکن ساری عبادتیں منہ پہ مار دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کا انکار کیا، کہا عبادت اپنی مرضی کی کروں گا۔ اللہ نے کہا نا سجدہ کرو، اللہ کا حکم تو کرنا ہے، اب اللہ ہمیں آپ کو حکم دے رہا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، ہم تو کریں گے۔ جو انکار کرے گا وہ شیطان بن جائے گا، لعنتی بن جائے گا، کیونکہ ہم تو اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت کرنی، اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اس نے کہا یہ ایک سجدہ میں اپنی مرضی کا کروں گا، یہ میں اسے نہیں کروں گا، تو اپنے جتنے سجدے کروا لے تجھے کروں گا، لیکن اس کو نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا یہ میرا حکم ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ شیطان یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ شیطان نے جسم کو دیکھا لیکن اس نسبت کو نہیں دیکھا جس نسبت کی طرف اس کو سجدہ کرایا جا رہا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب آدم کی جسم بن گیا مٹی کا تو اللہ نے کہا ابھی سجدہ نہیں کرنا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اس میں اپنی روح ڈال دوں گا پھر سجدہ کرنا۔ تو معلوم ہوا سجدہ مٹی کو نہیں تھا، اس نسبت کو تھا۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے شیطان کی نظر کس پر تھی؟ جسم پر تھی، نسبت پر نہ تھی، اس روح پر نہ تھی۔ اب اسی لیے ہم جب ممبر کا احترام کرتے ہیں تو لکڑی کی وجہ سے نہیں کرتے، نسبت رسول کی وجہ سے کرتے ہیں۔ علم کا احترام ہم کپڑے کی وجہ سے نہیں کرتے، نسبت عباس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ خاک کربلا کا احترام ہم خاک کی وجہ سے نہیں کرتے، اس میں خون حسین شامل ہے، اس وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ اب آج کے بعد اگر کوئی ممبر کو لکڑی سمجھے اور نسبت رسول کو نہ دیکھے، علم کو کپڑا سمجھے نسبت عباس کو نہ دیکھے، خاک کربلا کو مٹی سمجھے نسبت حسین کو نہ دیکھے، تو یہ شیطان والا عقیدہ ہے، قرآن والا عقیدہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سجدہ اللہ کو، یہ مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے، سجدے کے لائق صرف خدا ہے، کسی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات کو سجدہ کرنا حرام، نبی کو سجدہ کرنا حرام، امام کو سجدہ کرنا حرام۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے، وہ جس کی طرف حکم دے کہ ادھر منہ کرو سجدہ کرو، ہمارے لیے واجب ہے ہم اس طرف منہ کر کے سجدہ کریں۔ شیطان کو بھگا دیا۔ شیطان کا جرم تھا نا، صرف ایک سجدہ نہیں کیا تھا نا۔ اب آپ سے سوال ہے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ کہتا نہیں ہے کہ گناہ کر لو تو اگر پشیمان ہو جاؤ، اگر اپنے گناہ پر ندامت ہو جائے تو پھر میرے دربار میں آ جاؤ، معافی مانگ لو۔ اس نے تو ایک سجدہ نہیں کیا تھا، آپ کتنے نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دروازہ توبہ کا کھول رکھا ہے، کہا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے، جھکنا کس کو؟ اللہ کو جھکنا ہے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں، اکڑ دیا، کہا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، حکم خدا کا انکار کیا۔ اللہ نے اتنے ہزاروں سالوں کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی۔ سب سے بڑا عبادت گزار تو جن تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، فرشتوں نے کہا پروردگار یہ یہاں رہنے کے لائق اس کو اوپر اٹھا دے۔ اللہ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ایک جن کو اٹھا کے اللہ نے فرشتوں میں بٹھا دیا، اس کی عبادت کی وجہ سے۔ ایک سجدہ آئے ذرا سب مل کر کہتے ہیں پروردگار تو تو غفور الرحیم ہے، ہو سکتا ہے کبھی تیرے دربار میں یہ آ جائے معافی مانگ لے، تو نے دروازہ ہی بند کر دیا، کہا قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے، یعنی اللہ نے قیامت تک اسے لعنتی بنا دیا، کہا دفع ہو جا میرے دربار سے، قیامت تک تو لعنتی ہے، میں تیرے اوپر ناراض۔ پروردگار تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کسی دن تیری بارگاہ میں آ جائے، اسے احساس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، پروردگار تو نے تو قیامت تک دروازہ بند کر دیا، عجب نہیں خدا کی آواز آئے کہ میں اسے قیامت تک لعنتی بنا کر دنیا کو، مخلوق کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس نے میری ایک حجت کا انکار کیا، آج اللہ میں اگر اسے معاف کر دیتا ہوں تو کل کوئی ایسا جو 14 کا منکر ہوگا، ہو سکتا ہے وہ
اپنی نمازیں لے کر آئے، اپنے روزے لے کر آئے اور کہے اللہ تو نے شیطان کو تو معاف کر دیا تھا، تو ہمیں بھی معاف کر دے، میں اللہ قیامت تک یہ اصول بنا رہا ہوں کہ جو میرے بنائے ہوئے کا انکار کرے، اس نے آدم کا انکار کیا، میں نے قیامت تک لعنتی بنا دیا، جس نے 14 کا انکار کیا اسے کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ تب ایک کا انکار قیامت تک لعنتی بنا دے، جس نے 14 کا انکار کیا، جس نے علی کا انکار کیا جو آدم سے بھی افضل ہے، کیا اللہ اسے معاف کر دے گا؟ عبادت اسی وقت فائدہ دے گی کہ جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار نہ کریں۔ شیطان کی ہزاروں سال کی عبادتیں اللہ نے برباد کر دی، ایک خدا کا حکم کا انکار، اس کو سجدہ نہیں کروں گا، ساری عبادتیں منہ پر مار دی گئی۔ تو عزیزان گرامی یہی توجہ رکھیں کہ اللہ کس طرح کی عبادت چاہتا ہے۔ جو اللہ حکم دے وہ ماننا واجب ہے، جو اللہ کہہ دے یہ مانو ہمارے اوپر ماننا ضروری ہے، جس سے روک دے اسے رکنا ضروری ہے، جس کے لیے اللہ کہہ دے اس نے رسول بھیجا کہا اسے مانو ہمارے اوپر ماننا ضروری ہے، اس نے امام بھیجے کہا اسے مانو ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے رسول خدا کی جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ تمہید میں نے کہاں سے شروع کی؟ ہدایت اور گمراہی۔ جب اللہ نے شیطان کو دربار سے نکال دیا، بس میں ایسے اختتام کی طرف آ رہا ہوں، جب اللہ نے شیطان کو نکال دیا، اب نتیجے کی طرف آ رہا ہوں، توجہ میری طرف رہے، تو شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، گمراہی کا کام اس نے شروع کر دیا۔ سب سے پہلے نبی کے گھر میں داخل ہوا، حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے ان کو لڑایا، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ آغاز ہدایت بھی ہوا، گمراہی کا آغاز بھی ہوا۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح نبی آئے۔ اب یہ جو درمیان میں عرصہ گزرا، حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان، اس عرصے میں جب گمراہی پھیلی تو پھر حضرت نوح آئے، انہوں نے آ کر گمراہی کا خاتمہ کیا۔ پھر بہت سے لوگ کشتی پہ سوار ہوئے، آپ کے سامنے واقعات موجود ہیں، 80 لوگ کشتی پہ سوار ہوئے، وہ بچ گئے، باقی سارے غرق ہو گئے، طوفان میں غرق ہو گئے، 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت نوح جو 80 لوگوں کو لائے تھے، پھر ان میں گمراہی پھیلی، پھر وہ لوگ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت نوح دنیا سے گئے، پھر حضرت ابراہیم آئے۔ یہ جو درمیان کا فاصلہ تھا، اس دوران شیطان نے پھر گمراہی کی، وہ جو 80 لوگ تھے پھر ان میں گمراہ ہوئے، ان کی اولادیں ہوئیں۔ حضرت ابراہیم آئے، حضرت ابراہیم نے آ کے سب کچھ ٹھیک کیا۔ حضرت ابراہیم کے پھر مقابلے میں نمرود آیا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم دنیا سے جانے لگے تو تھوڑا فاصلہ تھا، پھر موسیٰ آئے، یہ جو درمیان میں کچھ عرصہ تھا اس میں پھر گمراہی پھیلی۔ حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے معاملے کو ٹھیک کیا۔ پھر حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کے درمیان یہ فاصلہ آیا، پھر یہاں پر گمراہی پھیلی۔ حضرت عیسیٰ آئے تو گمراہی ختم کی۔ پھر حضرت عیسیٰ سے ہمارے رسول کے درمیان یہ فاصلہ ہوا، اس وقت پھر شیطان نے اپنا کام کیا، گمراہی پھیلائی۔ ہمارے رسول آئے، انہوں نے گمراہی ختم کی۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایک نبی آتا تھا، دوسرے نبی کے درمیان جو فاصلہ ہوتا تھا اس میں شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ ہر نبی آتا تھا، وہ آ کر لوگوں کی اصلاح کرتا تھا، ہدایت کرتا تھا۔ لیکن آپ ذرا بتائیں، اس لیے کہ ایک نبی آ رہا ہے، اس کے بعد ایک جا رہا ہے، تو پھر دوسرا آ رہا ہے، اگر گمراہی ہو بھی رہی ہے تو بعد والا نبی اس کو ختم کر رہا ہے۔ جب ہمارے نبی آئے تو انہوں نے کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، ہم نے یہ سمجھا باطل کا مزاج یہ ہے، میں جلدی میں جملے ادا کر رہا ہوں، باطل کا مزاج یہ ہے جہاں دیکھتا ہے تھوڑی دیر فاصلہ مل جائے تو گمراہی کا کام شروع کر دیتا ہے۔ ایک نبی گیا تو دوسرا آیا، گمراہی ختم۔ پھر جب نو نبی گیا تو پھر تیسرا آیا۔ لیکن جب ہمارے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا، نہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے۔ اب دیکھیں نبی تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب قیامت تک جو یہ فاصلہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں۔ اور ہم نے دیکھا جب باطل کو اجازت ملی، باطل نے اپنا کام کیا، لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب یہ ہے کہ نبی تو دنیا سے چلے گئے، اب قیامت تک ہدایت کون کرے گا؟
اب قیامت تک ہدایت کون کرے گا؟ بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں جو حالات کو ٹھیک کرے. اب آئیں اللہ کے پاس چلتے ہیں. پروردگار اب دو ہماری درخواستیں ہیں تیری بارگاہ میں. ہم نے دیکھا جب بھی کوئی نبی نہیں آیا شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا. پروردگار اب قیامت تک کون انتظام کرے گا؟ دو ہماری درخواستیں، یا تو اپنے نبی کو قیامت تک لمبی زندگی دے دے تاکہ کوئی آ کے گمراہ نہ کرے، یا پھر اگر تو نبی کو لمبی زندگی نہیں دے رہا پھر شیطان کو موت دے دے تاکہ گمراہ کرنے والا بھی نہ ہو. لیکن اللہ نے ہماری دونوں درخواستوں پہ عمل نہ کیا. خدا نے نہ نبی کو لمبی زندگی دی نہ خدا نے شیطان کو موت دی. اب قیامت تک ہدایت کا انتظام کون کرے گا؟ اگر اس دوران کے جب نبی بھی نہیں اگر کوئی گمراہ ہو گیا تو پھر ہدایت کون کرے گا؟ اسی کا انتظام کرنے کے لیے رسول خدا آخری وقت میں یہ فرما کر گئے تھے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. لوگوں گھبراؤ نہیں، میرے بعد قیامت تک دو چیزیں تمہاری ہدایت کریں گی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. آپ گھبرانا نہیں. میں نبی جا رہا ہوں تو تمہیں لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا، تمہیں قرآن اور اہل بیت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. رسول اللہ جب جانے لگے آپ کو اور ہمیں قرآن کے حوالے کر کے گئے. فرمایا یہ میری کتاب اور یہ میرے اہل بیت، اگر ان کے دامن سے متمسک رہے، ان کے کہنے پر عمل کیا تو فرمایا کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. تو رسول خدا ہمیں راستہ دے کر گئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول خدا نے فرمایا میرے اہل بیت کے حکم پر عمل کرنا. اب قرآن تو ہر ایک کے ہاتھوں میں ہے، قرآن میں کسی کا اختلاف نہیں. تو جو رسول اللہ اہل بیت دے کر ہیں، بس آخری بات ہے، جو رسول اللہ ہمیں اہل بیت دے کر گئے ہیں کیا ان میں اختلاف ہے؟ دنیا نہیں پہچانتی اہل بیت کون ہے. اب میں دیکھیں دو گواہ پیش کر رہا ہوں. دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی کسی کوئی عالم اسلام میں کوئی مذہب بھی اس نے نہیں جھٹلا سکتا. قرآن تو سب کو پتہ ہے کیا ہے، 30 پارے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک. یہ قرآن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی، کوئی بھی ہو. لیکن اہل بیت کون ہے؟ کیا اہل بیت میں اختلاف ہے؟ نہیں. علماء اہل سنت میں بڑے بڑے علماء نے قرآن کی تفسیروں میں جب لکھا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ رسول نے اپنے اہل بیت کے لیے اپنے اہل بیت کی محبت کا اجرت مانگی تھی کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا. وہ اہل بیت کون ہیں؟ علامہ زمخشری علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں، تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت کون ہیں. کہا چادر کے نیچے 5 جمع ہوئے، اللہ کے رسول، مولا علی، پاک بی بی خاتون جنت، امام حسن و حسین. کہا جب یہ اہل بیت چادر کے نیچے جمع ہوئے تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے. جب یہ 5 چادر میں جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہی میرے اہل بیت ہے. جو ان کا دوست ہے میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے میرا دشمن ہے. جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. کہا اس لیے کہ یہ پنجتن پاک، یہ اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہے. ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. یہ مجھ سے ہے، میں محمد ان سے ہوں. تو معلوم ہوا اہل بیت میں اختلاف نہیں ہے. یہی پنجتن پاک، یہی اہل بیت ہیں. اور اس کے بعد میدان مباہلہ میں تمام نے لکھا کہ جب عیسائیوں سے اسلام کی سچائی کا مقابلہ ہوا، سب نے لکھا رسول خدا کس کو لے کر گئے تھے. مدینہ بھرا ہوا تھا، صحابی بھی تھے، امہات المومنین بھی تھی. کسے کسے لے کر گئے تھے؟ سب نے لکھا کہ رسول خدا جب گئے تو اس وقت مولا علی کو ساتھ لے کر گئے، پاک بی بی کو ساتھ لے کر گئے، امام حسن و امام حسین کو ساتھ لے کر گئے. کیا اور کوئی نہیں تھا؟ حتیٰ روایت یہ کہتی، اس کو غور سنیں، بس آخری پہ دعا کرتا ہوں. روایت کہتی ہے اس وقت رسول اللہ کا اپنا سگا بیٹا ابراہیم چھوٹا تھا، اس وقت وہ موجود تھا. یہ روایت میں جملے ہیں. رسول اللہ کا ایک بیٹا تھا نا جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا، جس کا نام ابراہیم تھا، ہمارے رسول کا بیٹا، جو جناب ماریہ قبطیہ کا بیٹا تھا، وہ موجود تھا. لیکن رسول میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے جانا چاہیے تھا. نہیں، کس کا؟ رسول اللہ کا بیٹا ہے.
لیکن اللہ کے رسول اپنے بیٹے کو بٹھا کر گئے، حسن و حسین کو لے کر گئے. تو عزیزان گرامی عظمت سمجھے، یہ اہل بیت ہے. آج اسلام کی سچائی کا مقابلہ ہو رہا تھا جھوٹوں کے ساتھ، رسول اللہ اس میں اپنے اہل بیت کو لے کر گئے، اپنے بیٹے کو گھر بٹھایا. تو عزیزان گرامی اب ذرا دیکھیے، جب کوئی رسول خدا کس کو لے کر گئے؟ مولا علی کے بیٹوں کو لے کر گئے. دنیا کو بتا دیا کہ جب کوئی نبی زادہ علی زادوں کی برابری نہیں کر سکتا تو پھر کوئی غلام زادہ کیسے علی کی برابری کر سکتا ہے؟ رسول خدا ہمیں ہدایت کا راستہ دے کر گئے. قرآن اور اہل بیت، قرآن پر عمل کریں، اہل بیت پر عمل کریں، قرآن کے احکام پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن پر عمل کرے گا، اہل بیت دونوں کو، یہ نہیں ہے کہ قرآن پکڑ لیا اہل بیت کو چھوڑ دیا، آخرت برباد، دنیا برباد ہو جائے گی. اس لیے کہ آپ اور ہم سے رسول خدا قیامت والے دن پوچھیں گے کہ میرے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا. دعا ہے اللہ رب العزت، کیونکہ آج ولادت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، 8ویں امام کی ولادت ہے. آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو، خوشی کا دن ہے. دعا ہے اللہ رب العزت امام ضامن، امام سامن حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جتنے مومنین یہاں حاضر ہیں، پروردگار امام رضا کی عظمت کے صدقے میں سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اس مجلس اعزا کا ثواب مرحوم و مغفور حاجی شیر محمد میتلو ان کی روح کو ارسال فرما. پروردگار اس مجلس اعزا کے صدقے میں اور آج کے دن کے صدقے میں امام رضا کی عظمت کے صدقے میں مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما. پروردگار مرحوم کی قبر کو نور ولایت آل محمد سے منور فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مرحوم کا سفر برزخ آسان فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کی اولاد ان کے گھر پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار صاحب مجلس بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مال رزق میں برکت عنایت فرما. پروردگار محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ جتنے مومنین یہاں حاضر ہیں، پروردگار سب کے مال رزق میں برکت عنایت فرما، سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما. پروردگار اس وقت پوری انسانیت جس وبا اور مرض میں مبتلا ہے، محمد و آل محمد کے صدقے تمام کی اس مرض سے نجات عطا فرما. جو اس مرض میں مبتلا ہو چکے انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار جو مشکلات میں گرفتار ہیں مشکلات آسان فرما. اے اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما. ہمیں اپنے امام کو راضی کرنے کی توفیق عنایت فرما. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرحوم مغفور حاجی شیر میتلو اور ان کے باقی مرحومین ان سب کے ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی ارواح کو ارسال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحوم و مغفور کی بلندی درجات کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند تر صلوات.